وہ کلمہ جس میں مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے، جس کا 99% لوگوں کو علم نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ او کما قال۔ دوستو، آج میں اس کلمے کی وضاحت کر رہا ہوں جس کے سمجھنے کے لیے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور 99% لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، جس کے لیے میں نے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی ہے، 3 سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے، صحیح مسلم پہلا جلد حدیث نمبر 142۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ترجمے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سارے مسلمانوں کو اس پر غور فکر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اب میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، 3 سپارہ آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ شاہدی دے رہا ہے، یعنی اللہ کی شاہدی جو ہوتی ہے وہ یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اس چیز کا یقین دلاتا ہے اور اتھینٹک فیصلہ کرتا ہے کہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب اللہ کی بات کی آج میں وضاحت کروں گا۔ اب اللہ تو شاہدی دے رہے ہیں، لیکن والملائکۃ، وہ ملائک بھی شاہدی دے رہے ہیں، کیونکہ ملائکوں کو بھی اس چیز کا علم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، وہ علم والے بھی جو حق پر جمے ہوئے ہیں، جو عدالت پر جمے رہے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ عدالت پر جمنے والا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ علم جو ہے کائنات میں اللہ کے بعد ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد اہل بیت، تابعی، تبع تابعی، اور وہ عالم جو حق والے عالم ہیں، ان کو بھی ان چیز کا علم ہے۔ علم کے ساتھ، کیونکہ شاہدی علم کے بغیر نہیں ہوتی ہے،
اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو سنی ہوئی بات کرتا ہے وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا وہ جھوٹا ہے، حدیث بھی کہتی ہے جھوٹا ہے، اور آج کا ماحول بھی یہی کہہ رہا ہے۔ جب کورٹ میں شادی ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو نے دیکھا؟ اگر وہ کہتا ہے دیکھا ہے تو مان لیا جاتا ہے، نہیں تو اس کو جھوٹا قرار دے کر اور مقدمے کو ختم کیا جاتا ہے۔ سنی ہوئی بات کی شاہدی قبول نہیں کی جاتی ہے، نہ اس ماحول میں، نہ اللہ کے رسول، نہ اللہ۔ تو علم ہونا چاہیے جس کو بھی شاہدی ہے، یعنی جس کو بھی علم ہے۔ اب علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ دو حصوں میں ہے، پہلا نفی، دوسری اثبات۔ اب نفی اور اثبات یہ دو جملے ہیں۔ نفی لا جو ہے وہ حرف نفی کا ہے، یعنی ایک جنس کی نفی کرتا ہے، یعنی نفی جنس کے لیے ہے۔ اللہ جو ہے وہ اسم ہے حرف لا کا، اور اس ذات کی جو ہے نفی کرتا ہے لا جو ہے، ان اللہوں کی نفی کرتا ہے، اور اللہ کو ہر اس چیز کی نفی، یعنی اللہ کی معنی ہر اس چیز کی نفی، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے قبر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے آگ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قبر ہو، جو کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بھی شرک مت کرنا، چاہے کوئی بھی۔ تو اللہ کی معنی ہے ہر اس چیز کی نفی کرنا جس میں خدا کی صفت پائی جائے اور دل اس کے طرف رغبت کرنے کا کثرت کرے، اور اس کو یا تو کسی فائدے کے لیے اس کو الہ بنایا جاتا ہے، یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے اس کو لیا جاتا ہے، جس کا نام اللہ ہے، یعنی وہ طاقت، وہ قوت جس کو ہم سمجھیں کہ اس کے وسیلے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا اس کو چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ سارے پاورز اللہ کے پاس ہے۔ اس جگہ پر ان پاوروں کو ختم کر کے اللہ کے پاور کو اس جگہ پر لے آنا، یہ ایک اللہ کی کہانی بہت ہے، لیکن اس کو شارٹ کٹ کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تبھی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ آج میں آپ کو وہ حدیث بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں چھپائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، سوائے اس حدیث کے جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، اس لیے آج میں بتا رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 142 جلد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ
جس نے بھی یہ شاہدی دی، اب شاہدی کی سمجھ آ گئی، علم کے بغیر شاہدی نہیں ہوتی۔ جس نے بھی شاہدی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول، اب رسول کی معنی کیا ہے؟ یعنی وہ، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اللہ کے رسول سے زیادہ عادل بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس میں خدائی صفت سمجھی جائے، چاہے کوئی بھی۔ تو میرے دوستو اس کو سمجھو، اور اللہ کے رسول نے بتائی، اور اس نے کہا جو میں نے بات بتائی اس کو سمجھ میں آ گیا، اس کو علم آ گیا۔ دوسری حدیث میں کہا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو بھی علم ہو گیا اور اس کی موت آ گئی وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے بھی یہ شاہدی دی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اس کا یہ میسیج لے کر کائنات پر آیا۔ رسول کی معنی کیا ہے؟ میسیجر، میسیج دیا، اور ہم شاہدی دیتے ہیں واقعی اللہ کے رسول نے یہ میسیج دیا۔ اب میسیج شاہدی تب دی جاتی ہے جب میسیجر کے میسیج کو سمجھا جاتا ہے، نہیں تو جھوٹا ہے۔ جو آ کر کوئی بات بتائے، یہاں آ کر کوئی انگریزی میں بات کہے، ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ عربی میں بات کہے، آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو ہم کیا شاہدی دیں گے؟ جب تک وہ بات ہم اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گی تو ہماری شاہدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری شاہدی وہ جھوٹی ہو جائے گی اگر پھر بھی شاہدی۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہمیں بات بتائی ہم نے اس کو سمجھا، پھر ہم نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ میسیج ہم کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ کا رسول عادل ہے، حق پر ہے، سچا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، ہمارا ایمان ہے، اس لیے میں شاہدی دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جب آگ حرام ہو گئی اس کو وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا چاہے کچھ بھی کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس نے یہ شاہدی دے دی تو شاہدی سمجھ کے دی جاتی ہے، علم کے ساتھ دی جاتی ہے، علم کے بغیر کوئی شاہدی نہیں ہے۔ میرے بھائی ان کو سمجھو، انشاءاللہ آگے دوسری بھی وضاحت کروں گا۔ یہ 5ویں قسط پوری ہو گئی، اور آج میں نے آپ کو کھول کے بات بتائی کہ کلمے کو کیسے سمجھا جائے، جس کے سمجھنے سے ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔